بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب و احکام الشہید، شہید کے احکام کا باب، یعنی اس باب کے اندر شہید کے احکام کا بیان ہوگا۔ شہید یہ یا تو صفت مشبہ ہے، شہید صفت مشبہ کا صیغہ ہے، لیکن یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے، یعنی مشہود کے معنی میں، اور اس کا مطلب ہے کہ مشہود یعنی جس کے لیے جنت کی گواہی دی گئی ہے۔ یہ اگر شہادت سے مشتق ہو تب اس کا یہ معنی ہوگا۔ اگر شہادت سے مشتق ہے تو یہ شہید بمعنی مفعول ہے، اس میں مفعول کے معنی میں، اور اس کا معنی ہے کہ وہ جس کے لیے جنت کی گواہی دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یا پھر یہ شہود سے مشتق ہے، اور اگر شہود سے مشتق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ملائکہ اس کی تعظیم کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اس وجہ سے اسے شہید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ تو ہو سکتا ہے کہ جب یہ شہید جو ہے اس میں مفعول کے معنی میں ہو، ٹھیک، اور یا پھر یہ شہید جو ہے اس میں فاعل کے معنی میں ہے، اور یعنی شاہد کے معنی میں۔ شاہد کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا، گواہی دینے والا وغیرہ، لیکن یہ جو ہے وہ شہود سے مشتق ہے، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہے دیکھنے والا۔ تو اب یہ اس کا معنی ہو گیا دیکھنے والا، تو شہید کو شہید اس وجہ سے کہتے ہیں شاہد کے معنی میں کہ چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں زندہ ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، اس وجہ سے اسے شہید کہتے ہیں، جو شاہد کے معنی میں۔ الشہید المقتول میت بأجلہ عندنا، شہید جو قتل کیا جاتا ہے وہ ہمارے نزدیک اپنی اجل پر ہی مرتا ہے۔ یہ ایک عقیدے کا بیان کیا گیا ہے اس عبارت کے اندر، یعنی شہید جو ہے ایسا نہیں ہے کہ شہید اپنی زندگی گزرنے سے پہلے ہی وفات پا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب اس کی زندگی پوری ہو جاتی ہے تبھی وہ مرتا ہے۔ ہر شخص جب اس کی زندگی پوری ہو جاتی ہے تبھی وہ مرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے مرے، چاہے اسے قتل کر دیا جائے یا کوئی جانور کھا جائے یا کچھ بھی ہو جائے، لیکن بہرحال وہ جب مرتا ہے تو اپنی اجل پر ہی مرتا ہے، وہ اس کی موت جس طرح مقدر ہوتی ہے اسی طرح وہ مرتا ہے۔ اسی کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ شہید جو قتل کیا جاتا ہے وہ اپنی اجل پر مرتا ہے، یعنی جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تب وہ مرتا ہے۔ اجل کا مطلب ہوتا ہے موت کا وقت، ٹھیک ہے، جب اس کی موت کا وقت ہو جاتا ہے تب وہ مرتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ ہے۔ اس کے اندر جو ہے ایک باطل فرقے کا رد کرنا مقصود ہے اس عبارت سے، اور ہمارا عقیدہ بیان کرنا مقصود ہے جو حق ہے، اور وہ جو جس فرقے کا رد کرنا ہے وہ معتزلہ ہے۔ معتزلی کہتے ہیں کہ شہید جو ہے چونکہ اسے قتل کیا گیا ہے تو یہ شہید اپنی اجل سے پہلے مرتا ہے، جس نے قتل کیا ہے اس نے اس کی زندگی کے ایام پورے ہونے سے پہلے اسے قتل کر دیا اور اس کے جو بچے کچھ ایام تھے ان کو ختم کر دیا۔ بہرحال یہ ان کا عقیدہ فاسد ہے کہ شہید جو ہے اپنی اجل پر نہیں مرتا ہے، یہ ان کا کہنا ہے، موت سے پہلے مرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور جو حق ہے وہ یہی ہے کہ شہید بھی اگرچہ قتل کیا جاتا ہے وہ اپنی موت کا وقت آنے پر ہی وہ مرتا ہے۔ والشہید من قتلہ اہل الحرب او اہل البغی او قطاع الطریق او اللصوص فی منزلہ لیلا ولو بمثقل او ولو بمثقل۔ یہ یہاں سے شہید کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ شہید فقہی ہے، یعنی فقہاء کرام جسے شہید کہتے ہیں، فقہاء کرام جس پر شہید کا اطلاق کرتے ہیں، ان کے لیے یہ تعریف ہے، ان کو جامع ہے، ٹھیک ہے۔ جو حقیقتاً شہید ہے تو وہ سب اس کے اندر آ جائیں ایسا نہیں ہے، اور جو شہید فقہی نہ ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ شہید کا ثواب نہ پائے، اور جو شہید کے لیے فضائل آئے ہیں وہ اس کے لیے ثابت نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ فقہاء کرام جب جسے شہید کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے
غسل وغیرہ نہیں دیا جائے گا اور خون کے ساتھ ہی اسے دفن کیا جائے گا. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. اس کو بھی آگے بیان کریں گے. بہرحال شہید فقیہ کی تعریف یہ ہے کہ شہید والشہید من قتلہ اہل الحرب. قتل یقتل مانا ہوتا ہے قتل کرنا. اہل الحرب، حرب کا مطلب ہوتا ہے دار الحرب کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. دار الحرب یعنی وہ جگہ جہاں پر کبھی بادشاہ اسلام کا قبضہ نہ ہو، یعنی اسلامی حکومت جہاں کبھی نہ آئی ہو اور نہ وہاں پر اسلامی جو احکام ہیں ان پر پابندی کرنے کی اجازت ہو. ٹھیک ہے، یعنی احکام اسلام پر بالکل مکمل طور سے پابندی لگی ہو اور وہاں پر نہ کبھی سلطنت اسلامیہ قائم ہوئی ہو. اس کو بولتے ہیں دار الحرب. تو اہل الحرب کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں کے رہنے والے جو کافر ہیں، دار الحرب کے جو کافر ہیں یعنی حربی کافر، وہ. والشہید من قتلہ اہل الحرب، شہید وہ ہے جس کو حربیوں نے قتل کیا ہو، حربی کافروں نے قتل کیا ہو. او اہل البغی، بغی یعنی بغاوت کرنے والے، سلطان اسلام کے خلاف بغاوت کرنے والے. یا یعنی او اہل الحرب یا باغیوں نے قتل کیا ہو. او قطاع الطریق، طریق کا معنی ہوتا ہے راستہ، قطاع یہ جمع ہے قاطع کی، یعنی راستہ کاٹنے والے. راستہ کاٹنے والے یعنی ڈاکو. ڈاکو کے لیے قطاع الطریق کہتے ہیں. قاطع الطریق یعنی ڈاکو، اسی کی جمع ہے قطاع الطریق. یا ڈاکوؤں نے قتل کیا ہو. او اللصوص، یا چوروں نے قتل کیا ہو. لسن کی جمع ہے لصوص یعنی چور. یا چوروں نے قتل کیا ہو. فی منزلہ لیلاً، اس کے گھر میں رات کے وقت، یعنی جو شہید ہے اس کو اپنے گھر میں، شہید کے گھر میں ہی چوروں نے رات کے وقت قتل کیا ہو. لیل کا معنی ہوتا ہے رات. ولو بمثقل، اس صورت میں کہ جب چوروں نے اس کے اپنے گھر میں رات کے وقت قتل کیا ہو تو اگرچہ کسی بھاری ہتھیار سے، بھاری بھرکم ہتھیار سے قتل کیا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں دھار نہ ہو، یعنی بے دھار ہتھیار سے قتل کیا ہو، بے دھار اوزار سے قتل کیا ہو. تب بھی اگر چوروں نے اس کو اپنے گھر میں گھس کر قتل کیا رات کے وقت میں تو بھی وہ شہید ہے. یہ سب شہید ہیں، یعنی جس کو حربی کافروں نے قتل کیا ہو، یا پھر باغیوں نے قتل کیا ہو، یا پھر راستہ کاٹنے والے یعنی ڈاکوؤں نے قتل کیا ہو، یا پھر چوروں نے قتل کیا ہو. چوروں نے اس کے اپنے گھر میں رات کے وقت قتل کیا ہو اگرچہ کسی بے دھار یعنی بھاری بھرکم اوزار سے قتل کیا ہو. ان سب صورتوں میں جو مقتول ہے وہ شہید فقیہ کہلائے گا. او وجد فی المعرکۃ، یہی حکم جو ہے ان سب ڈاکو، چور، باغی، حربی، ان سب کے جانوروں کا بھی ہے کہ اگر ان کے جانوروں نے اسے کچل دیا، اس کو رون دیا اور اس طرح اس کی موت ہو گئی تو بھی اس کا حکم یہی ہے کہ یہ شہید ہے. اب وجد فی المعرکۃ، وجد مفعول ہے، وجد یجد سے پایا جانا. معرکہ یعنی جنگ کا میدان. اب وجد فی المعرکۃ، یا جنگ کے میدان میں پایا گیا، یعنی جنگ کے میدان میں وہ ملا اور وہ زندہ نہیں تھا. جنگ کے میدان میں ملا اور اس وقت وہ زندہ نہیں تھا. وَبِهِ اثر، اور اس پر علامات تھے، علامت تھی. علامت یعنی خون، مطلب یہ شہادت کی علامت تھی، جیسے خون وغیرہ اس کے جسم سے بہہ رہے تھے. ٹھیک ہے، زخم وغیرہ ہیں تیر تلوار کے. تو ایسی صورت میں اگر اس حالت میں وہ میدان جنگ میں ملا تو وہ بھی شہید کہلائے گا. اب اس کی مطلب 2-3 صورتیں ہیں. تو میدان جنگ میں جہاں جنگ ہوئی ہے وہاں وہ ملا تو اگر اس پر اثر ہے، یعنی جنگ ختم ہونے کے بعد یا جنگ کے بعد یا جنگ جب چل رہی ہو تبھی وہ وہاں ملا اور اس پر اثر تھے علامتیں، یعنی خون وغیرہ کے دھبے اور زخم وغیرہ اس کے جسم پر تھے، تو ایسی صورت میں وہ شہید کہلائے گا. اور یا پھر یہ ہے کہ وہ خیمے میں ملا. خیمے میں اگر ملے گا تو اس کی 2 صورتیں ہوں گی کہ اگر جنگ
ہونے سے پہلے ہی خیمے میں اس حال میں ملا کہ وہ مر چکا تھا، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ وہ شہید نہیں ہوگا، کیونکہ جب ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے دشمن سے تو وہ شہید کس طرح ہوگا؟ اور یا پھر یہ کہ جنگ ختم ہونے کے بعد ملا، تو جنگ ختم ہونے کے بعد اگر ملا ہے اور اس پر علامتیں ہیں تو بھی وہ شہید کہلائے گا۔ او قتلہ مسلم ظلما عمدا بمحدد، یہ دشمنوں یا حربیوں یا باغیوں یا ڈاکوؤں یا چوروں کے قتل کا مسئلہ تھا کہ ان لوگوں نے قتل کیا، جنگ میں قتل کیا گیا تو وہ شہید کہلائے گا اگر یہ چیزیں پائی گئی تو۔ اب کہہ رہے ہیں کہ او قتلہ مسلمون، یا کسی مسلمان نے اسے قتل کیا ہو، ظلمن یعنی ظلم کر کے، ظلم کے طور پر کسی مسلمان نے قتل کر دیا، ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو ظلم کے طور پر قتل کر دیا، عمدن جان بوجھ کر قتل کیا، قتل خطا نہیں، قتل عمد ہے، بمحدد دھاردار اوزار سے، یعنی اس اوزار سے جس میں دھار ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دھاردار کا کہ وہ اوزار یا وہ ہتھیار جو اجزاء کو الگ کر دیں، ٹھیک ہے، جیسے چھری، تلوار، چاقو وغیرہ ہیں، اور جو بندوق کی گولی ہوتی ہے یہ بھی دھاردار اس کے اندر ہے، اوزار کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کیا اور ظلماً قتل کیا، ٹھیک ہے، اس کا حق نہیں تھا، مطلب قتل کیا جانا اس کا حق نہیں تھا، جیسے قصاص میں حق ہوتا ہے کہ اس کو قتل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں تھا، بلکہ ظلماً قتل کیا اور جان بوجھ کر قتل کیا۔ ایسا نہیں کہ وہ کسی اور چیز کو یا کسی شکاری پر اس نے تیر چلائی اور کسی مسلمان کو لگ گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس نے جان بوجھ کر اسی کو مارا، اسی مسلمان کو، بمحدد یعنی دھاردار ہتھیار سے وار کیا، جیسے چھری، تلوار وغیرہ۔ تو ایسی صورت میں وہ جو مقتول ہیں وہ بھی شہید کہلائے گا، لیکن اس کے لیے شرطیں کیا ہیں آگے کہہ رہے ہیں، وکانا مسلمن بالغن، وہ جو شہید تھا، جو مرنے والا تھا وہ مسلمان تھا، بالغ تھا، ٹھیک ہے، وہ مسلمان بالغ تھا اور نابالغ نہیں تھا، خالیہ من حیض و نفاس و جنابت، وہ اگر وہ عورت تھی تو حیض و نفاس سے فارغ تھی، حیض کی حالت میں نہیں تھی اور نہ ہی وہ نفاس کی حالت میں تھی، وہ جنابت اور جنابت کی حالت میں بھی نہیں ہے، وہ جو مرنے والا ہے وہ حالت جنابت میں نہیں ہے، یعنی ایسی حالت اس کی نہیں ہے کہ اس پر غسل کرنا فرض ہو۔ اور بھی کچھ شرطیں ہیں، اصل میں یہ شرط صرف مسلمان سے متعلق نہیں ہے بلکہ جو بھی مقتول ہے، مقتول جو مسلمان ہے، شہید وہی ہوتا ہے جو مسلمان ہو، ٹھیک ہے، اس پر ہی۔ اور یہاں جو مطلب یہ جو شرطیں بتائی گئی ہیں کہ وہ بالغ ہو، حیض و نفاس سے خالی ہو اور جنابت سے بھی خالی ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ہر شہید کے لیے شرط ہے، مطلب جو بھی مقتول ہے وہ چاہے چوروں نے اسے قتل کیا ہو یا پھر ڈاکوؤں نے قتل کیا ہو یا حربیوں نے قتل کیا ہو یا باغیوں نے قتل کیا ہو یا پھر جنگ کے میدان میں وہ ملا ہو، یہ سب اس کے لیے شرط ہے۔ اور جنگ کے میدان میں جو ملا ہے اس کے لیے ایک اور شرط ہے اور یہ اس کو آگے بیان کر رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ جو شرطیں ہیں کہ وہ بالغ ہو، حیض و نفاس سے خالی ہو اور جنابت سے خالی ہو، تو یہ شرطیں سب کے لیے ہیں۔ خالی کا مطلب وہی ہے فارغ، اور جنابت یعنی وہ شخص جس پر غسل واجب ہے۔ ولم یرتص بعد انقضاء الحرب، ارتص کا معنی ہوتا ہے بوسیدہ ہونا، اور معرکہ کے ساتھ جب اس کا استعمال کیا جاتا ہے یا حرب کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنگ کے میدان سے جسے زندہ واپس لایا گیا ہو، جو زندہ گھر پہنچ گیا ہو جنگ کے میدان سے، اس کو مرتص کہتے ہیں۔ ولم یرتص بعد انقضاء الحرب یعنی جنگ کے، اور اس کا معنی دوسرا یہ بھی ہوتا ہے متمتع ہونا، یعنی دنیا سے فائدہ اٹھانا، اور جنگ کے گزرنے کے بعد انقضاء الحرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ کا ختم ہو جانا، جنگ کا گزر جانا، ٹھیک ہے، انقضاء الحرب جنگ کا ختم ہو جانا، جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد اس نے دنیا سے نفع نہ اٹھایا ہو، ٹھیک ہے، جو مناسب ترجمہ ہے میں وہ لگا رہا ہوں، ورنہ ارتص یرتص کا معنی اصل میں ہوتا ہے بوسیدہ ہونا، اور جنگ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ جنگ کے میدان سے وہ شخص جو زندہ لوٹ آیا اسے مرتص کہتے ہیں۔ تو
وہ شخص جو جنگ گزرنے کے بعد، جنگ ختم ہونے کے بعد اس نے دنیا سے اس نے نفع نہ اٹھایا ہو جنگ ختم ہونے کے بعد، ٹھیک ہے. یعنی جو معرکہ جنگ میں ملا یا پھر جو جنگ میں گیا اور اس کے بعد اس کی موت ہوئی، تو اس کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس نے جنگ ختم ہونے کے بعد دنیا سے نفع نہ اٹھایا ہو. اس نفع نہ اٹھانے کا مطلب بھی آگے یہ خود بھی بیان کریں گے. اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اس نے کھایا پیا، نہ کھایا ہو، نہ پیا ہو، نہ سویا ہو، اور نہ ہی اتنا وقت گزرا ہو. یعنی جنگ کے میدان سے اٹھ کر آ کر اپنے خیمے میں بھی اگر لیٹ گیا تو وہاں پر بھی اگر ایک نماز کا پورا وقت ہوش کی حالت میں گزرا تو وہ بھی مرتص ہے اور اس پر شہید کے احکام جاری نہیں ہوں گے. یہ شہید کا بیان اور اس کی شرطیں تھیں. اب یہاں سے اس کا حکم بیان کر رہے ہیں. فَيُكَفَّنُ بِدَمِهِ وَثِيَابِهِ. یکفن تکفین کی جائے گی، کفن پہنایا جائے گا. بِدَمِهِ اس کے خون میں ہی، خون کے ساتھ ہی. دم کا معنی خون ہوتا ہے، اس کے خون کے ساتھ ہی اسے کفن پہنایا جائے گا. وَثِيَابِهِ اور اس کے کپڑوں کے ساتھ ہی اس کی تکفین کی جائے گی. مطلب یہ ہے کہ نہ اس کے کپڑے اتارے جائیں گے، نہ اس کا خون صاف کیا جائے گا، بلکہ جو خون ہے اور جو کپڑے ہیں اس کو ویسے ہی رہنے دیا جائے گا. اگر اور کپڑوں کی ضرورت ہے تو اسے پہنایا جائے گا، اور ضرورت نہیں ہے تو ویسے ہی اسے دفن کر دیا جائے گا نماز جنازہ پڑھ کر. وَيُصَلَّى عَلَيْهِ بِلَا غُسْلٍ اور بغیر غسل کے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. یصلی علیہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی بلا غسل بغیر غسل کے، بغیر غسل دیے ہوئے. غسل اس کو نہیں دیں گے اس شہید کو، بلکہ ایسے ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. وَيُنزَعُ عَنْهُ مَا لَيْسَ صَالِحًا لِلْكَفْنِ كَالْفَرْوِ وَالْحَشْوِ وَالصَّلَاحِ وَالدِّرْعِ. اور اس سے وہ چیز اتار لی جائے گی جو کفن بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے. یعنی ایسا کپڑا جو اس نے پہن رکھا ہے لیکن اسے کفن کے طور پر اسے نہیں پہنا سکتے ہیں، کفن کے ساتھ وہ چیز نہیں جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو اتار لیں گے. یہ ہتھیار وغیرہ ہے، تو چونکہ قبر میں یہ سب چیزیں تو لے کر جا نہیں سکتا ہے وہ، اس لیے وہ سب چیزیں اسے اتار لی جائیں گے، اس سے لے لیا جائے گا. ہاں، تو صالحن کا مطلب ہوتا ہے صالح، قابل ہونا. جو چیزیں کفن کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں ان چیزوں کو اتار لیا جائے گا، ان چیزوں کو اس سے لے لیا جائے گا. کل فرو کا معنی ہوتا ہے وہ پوستین جس کے اندر سے کھال وغیرہ سے جس کے اندر کا حصہ بنا ہوا ہو، ویسے مطلقاً فر کا معنی پوستین ہوتا ہے، جیسے کہ پوستین ہے. والحشو، حشو کا معنی ہوتا ہے روئی کا کپڑا، وہ کپڑا جو روئی سے بنا ہوا ہو یا چادر وغیرہ، جیسے کہ پوستین یا روئی کی چادر یا روئی کا کپڑا. والسلاح، سلاح کا معنی ہوتا ہے ہتھیار، اوزار. والدرع، درع کا مطلب ہوتا ہے زرہ، یعنی وہ لوہے کا کپڑا جو جنگ میں پہنتے ہیں حفاظت کے لیے، اس کو درع بولتے ہیں. جیسے کہ فرو یعنی پوستین، حشو یعنی روئی کا کپڑا، والسلاح اور ہتھیار، والدرع اور زرہ، یعنی ان چیزوں کو اس سے اتار لیا جائے گا. یہ چیزیں کفن بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں یا مردے کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ دفنانا درست نہیں ہے، تو ان سب چیزوں کو اتار لیا جائے گا، ٹھیک ہے. وَيُزَادُ وَيُنْقَصُ فِي ثِيَابِهِ اور اس کے کپڑوں میں اضافہ کیا جائے گا اور کمی کی جائے گی. یزادو مطلب اضافہ کیا جائے گا، ینقص معنی کمی کی جائے گی، فی ثیابہ اس کے کپڑوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کفن سنت سے زائد اس نے کپڑے پہن رکھے ہیں تو ان کپڑوں کو اتارا جائے گا یہاں تک کہ کفن سنت کے مطابق ہو جائے، یعنی اتنے ہی کپڑے اس کے بدن پر چھوڑ دیے جائیں کہ وہ کفن سنت کے مطابق ہو جائے، ٹھیک ہے. اور اگر اس نے کفن سنت سے کم کپڑے پہن رکھے ہیں
یا پھر جو کپڑے پہنے ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ اس نے کپڑے پہنے تھے کفن سنت کے مطابق تھے، لیکن چونکہ اس میں فر اور حش وغیرہ کے کپڑے تھے تو ان کو اتار لیا گیا، تو اب جو ہے کفن سنت کے مطابق نہیں ہے، تو اب اس کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کفن سنت سے کم پہن رکھے ہیں تو اس میں اضافہ کیا جائے گا یہاں تک کہ سنت کے مطابق ہو جائے، اور اگر کفن سنت سے زائد پہن رکھے ہیں تو ان کپڑوں کو اتارا جائے گا یہاں تک کہ کفن سنت کے مطابق ہو جائے، اتنے کپڑے چھوڑ دیے جائیں اس کے بدن پر کہ کفن سنت کے مطابق ہو جائے۔ وَكُرِهَ نَزْعُ جَمِيعِهَا، اور تمام کپڑے اتارنا مکروہ ہے اگرچہ وہ پوستین یا حشو ہی کیوں نہ ہو۔ تمام کپڑے اتارنا، شہید کے تمام کپڑے اتارنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس سے اس کی علامت ہی ختم ہو جائے گی شہید کی، لہذا اس کے تمام کپڑے اتارنا مکروہ ہے۔ اور اگر سنت سے زائد ہوں تو ان کو اتار سکتے ہیں، یا پھر اگر فر و حشو یہ ہوں، ٹھیک ہے، فقط یہ نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ اور بھی کپڑے پہنے ہوئے ہوں، تو جو اور کپڑے ہیں ان کو چھوڑ کر کے ان کو اتار لیا جائے گا۔ او وَيُغْسَلُ إِن قُتِلَ جُنُوبًا، یہ شرطیں تھیں، پیچھے شرطیں بیان کی تھیں کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، حیض و نفاس سے خالی ہو، جنابت سے خالی ہو، ان سب چیزوں سے خالی ہو۔ اب اگر شرط نہ پائی گئی تو اس کے احکام بیان کر رہے ہیں کہ وَكُرِهَ نَزْعُ جَمِيعِهَا، اور اس کے تمام کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، مکروہ ہیں تمام کپڑوں کا اتارنا۔ وَيُغْسَلُ إِن قُتِلَ جُنُبًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ حَائِزًا أَوْ نُفَسَاءً أَوْ ارْتَصَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ بِأَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ أَوْ تَدَاوَى أَوْ مَضَى عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَهُوَ يَعْقِلُ، اور اسے غسل دیا جائے گا، وَيُغْسَلُ، اور اسے غسل دیا جائے گا، ان قتل جنوباً، اگر حالت جنابت میں قتل کیا گیا، یعنی اس حال میں اسے قتل کیا گیا کہ وہ غسل اس پر فرض تھا، تو اگر اسے قتل کیا گیا تو چونکہ غسل فرض ہے اس سے اسے غسل دیا جائے گا، اس کے ساتھ وہ شہید کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ شرط نہیں پائی گئی کہ اس کا حالت جنوب میں نہ ہونا یہ شرط تھا، تو شرط پائی نہیں گئی، اس وجہ سے اسے غسل دیا جائے گا جنوبی کو۔ اور صبیًا، یا پھر وہ بچہ ہو اور بچے کو قتل کر دیا گیا ہو ظلماً، تو ایسی صورت میں چونکہ بالغ ہونا یہ شہید کے لیے شرط ہے، لہٰذا اگر بچہ ہے تو اسے بھی غسل دیا جائے گا، اس کے ساتھ بھی شہید کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ او مجنوناً، یا پھر وہ مجنون ہو، پاگل ہو، تو اس کو بھی غسل دیا جائے گا۔ او حائزن، یا پھر عورت تھی اور حالت حیض میں تھی، اسی حالت میں اسے قتل کر دیا گیا تو اسے بھی غسل دیا جائے گا۔ او نفساء، یا پھر حالت نفاس میں تھی اور اسے قتل کیا گیا تو اسے بھی غسل دیا جائے گا۔ او ارتث بعد انقضاء الحرب، یا جنگ ختم ہونے کے بعد وہ متمتع ہوا، دنیا سے اس نے فائدہ اٹھایا، ٹھیک ہے، انقضاء الحرب جنگ کا ختم ہونا، ارتث دنیا سے نفع اٹھانا۔ اب ارتث بعد انقضاء الحرب، یا جنگ ختم ہونے کے بعد اس نے دنیا سے نفع اٹھایا ہو، بأن اکل او شرب او نام، اس طور پر کہ اس نے کچھ کھایا ہو، اکلا یا اکلو کا معنی ہوتا ہے کھانا، اکلا اس نے کچھ کھایا ہو، او شریبا یا پھر اس نے کچھ پیا ہو، شرب یشرب معنی ہوتا ہے پینا، او ناما یا پھر وہ سویا ہو، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نام کا معنی سونا، اور او تداوا یا پھر اس نے علاج کرایا ہو، علاج معالجہ کرایا ہو، او مضى علیہ وقت الصلاۃ وهو یعقل، یا پھر اس پر اس حال میں ایک پورے نماز کا وقت گزرا ہو کہ وہ ہوش میں ہو، یا ہوش میں اس پر پورے ایک نماز کا وقت گزرا ہو، مضى جمدی کا معنی ہوتا ہے گزرنا، مضى علیہ یا اس پر گزرا ہو، وقت الصلاۃ ایک نماز کا وقت، وهو یعقل اس حال میں کہ وہ ہوش میں ہو، عقل والا ہو، یعنی بے ہوشی اس پر طاری نہ ہوئی ہو، نہ ہی جنون اس پر طاری ہوا ہو، اس حال میں کہ وہ صحیح، اس کی عقل صحیح سلامت ہے، اس حال میں اس پر ایک پوری نماز کا وقت گزر گیا، تو
اب وہ بھی شہید نہیں ہے، اسے بھی غسل دیا جائے گا۔ ایسے ہی جو جنگ ختم ہونے کے بعد جس نے کچھ کھایا ہو یا پیا ہو یا پھر سویا ہو یا اس نے علاج و معالجہ کروایا ہو، اس کے بعد اس کی موت ہوئی تو اب اس کو بھی جو ہے غسل دیا جائے گا۔ ایسے ہی اس نے کھایا پیا تو نہیں، لیکن اس پر ایک نماز کا وقت گزر گیا حالت ہوش میں، تو پھر اس کے بعد اس کی موت ہوئی تو اس کو بھی غسل دیا جائے گا۔ او نقل من المعرکۃ لا لخوف وطئ الخیل، یا پھر وہ میدان جنگ سے منتقل کر دیا گیا ہو لیکن گھوڑے کے رون دینے کے خوف سے نہیں۔ مطلب یہ کہ وہ شخص جسے میدان جنگ سے منتقل کیا گیا اور میدان جنگ سے منتقل کر دینے کے بعد اس کو موت آئی، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اگرچہ پہلے سے زخمی رہا ہو، میدان جنگ سے جب اسے منتقل کر دیا گیا تو وہ بھی اگر اس کے بعد اس کی وفات ہوئی تو اسے بھی غسل دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ نقلہ یعنی منتقل کیا جانا مجہول ہے، معرکہ میدان جنگ ہے، لا لخوف وطئ الخیل، گھوڑے کے رون دینے کے خوف سے نہیں۔ الوطء کا معنی ہوتا ہے روندنا، خیل کا مطلب گھوڑا، گھوڑے کو رون دینے کے خوف سے نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو منتقل کیا گیا ہے اگر اس کو اس سبب سے منتقل کیا گیا ہو کہ وہاں چونکہ گھوڑے اگر وہ وہاں پڑا رہے گا ایسے ہی چونکہ زخمی حالت میں ہے، اگر وہاں ایسے ہی پڑا رہے گا تو گھوڑے جو ہیں وہ رون دیں گے اور وہیں اس کی وفات ہو جائے گی۔ تو اگر گھوڑے کے رون دینے کے خوف سے اسے منتقل کیا گیا اور پھر اس کی موت ہوئی تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ شہید کا معاملہ اس وقت کیا جائے گا۔ وہی انہوں نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ اس کے گھوڑے کے رون دینے کے خوف سے منتقل نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، گھوڑے کے رون دینے کا خوف وہاں نہ ہو وہاں پڑے رہنے میں۔ اگر ایسا ہے کہ گھوڑے کے رون دینے کا خوف ہے اور اس خوف سے لوگوں نے اسے منتقل کر دیا گیا، اسے اس کے گھر پہنچا دیا یا دوسری جگہ لے گئے اور وہاں اس کی وفات ہوئی تو اسے غسل دیا جائے گا۔ او اوصا، اوصا یعنی وصیت کی ہے اس نے، یہ تو مطلب یہ ہے کہ جسے منتقل کیا گیا اس کا حکم یہ ہے کہ اگر گھوڑے کے رون دینے کے خوف سے نہیں ہے تو وہ شہید کے حکم میں ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اگر وہ خود منتقل ہوا تو خود منتقل ہونے میں اگر وہ خود سے چل کر کے گیا اور گھر پہنچنے سے پہلے اس کی وفات ہو گئی تو وہ شہید کے حکم میں ہے، اور اگر گھر پہنچنے کے بعد وفات ہوئی تو شہید کے حکم میں نہیں ہے۔ اب اوصا یا پھر اس نے وصیت کی ہو کچھ، یعنی جنگ ختم ہو گئی اس کے بعد یہ گھر گیا، اسے منتقل کیا گیا گھر میں، اس نے اگر وصیت کی تو بھی اس کو غسل دیا جائے گا، شہید کے حکم میں وہ نہیں ہے۔ او باع او اشترا، باع کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، اشترا اشتری کا مطلب ہوتا ہے خریدنا، باع یبیع کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، اشترا اشتری کا معنی ہوتا ہے خریدنا۔ باع یا اس نے کچھ خرید و فروخت کیا، باع اور اشترا دونوں کا معنی خرید و فروخت کیا، یا پھر باع اس نے کچھ بیچا، اب اشترا یا کچھ خریدا، تو بھی اس کے ساتھ جو ہے شہید کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، اسے بھی غسل دیا جائے گا۔ او تکلم بکلام کثیر، یہ اس نے بہت زیادہ بہت لمبی گفتگو کی جنگ ختم ہو جانے کے بعد تو بھی اسے غسل دیا جائے گا، شہید کے حکم میں وہ نہیں۔ وَإِنْ وُجِدَ مَا ذُكِرَ قَبْلَ انقضاء الحرب لا يكون مرتفعا، مذکورہ چیزیں اگر جنگ ختم ہونے سے پہلے پائی گئی، یعنی دوران جنگ اگر یہ چیزیں پائی گئی کہ جنگ ابھی چل رہی ہے، یہ جنگ سے پہلے اس نے یہ سب چیزیں کی ہیں، اس کے بعد پھر جنگ ہوئی اور اس کی وفات ہوئی، یا پھر کیا نام ہے میدان جنگ چل رہی ہے اور اس کے بیچ اس نے وصیت کی یا پھر بات کی، ٹھیک ہے، یا کھایا پیا، اس کے بعد پھر اس کی موت ہوئی جنگ میں، تو ایسی صورت میں وہ مرتص نہیں ہوگا بلکہ اس پر شہید کے احکام جاری ہوں گے۔ اس کو انہوں نے بیان کیا کہ اگر مذکورہ چیزیں جنگ ختم ہونے سے پہلے پائی گئی تو وہ مرتص نہیں ہوگا، متمتع اسے نہیں کہا جائے گا اور اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اس پر شہید کے احکام جاری ہوں گے۔ وَيُغْسَلُ مَنْ قُتِلَ فِي الْمِصْرِ وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ قَتَلَ بِمُحَدَّدٍ ظُلْمًا أَوْ أَنَّهُ قُتِلَ بِمُحَدَّدٍ ظُلْمًا أَوْ قُتِلَ بِحَدٍّ أَوْ قَوْدٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ،
اس شخص کو غسل دیا جائے گا جو مصر کا معنی ہوتا ہے شہر، جو شہر میں قتل کیا گیا، جو شہر میں قتل کیا گیا اسے غسل دیا جائے گا. ابھی شرط پوری نہیں ہوئی ہے. ولم یعلم، شہر میں قتل کیا گیا اور یہ معلوم نہیں ہے. علم یعلم جاننا ہوتا ہے اور معلوم ہونا، علم یعلم سے مجہول ہے، معلوم ہونا. اور یہ معلوم نہیں ہے انہ قتل بمحدد ظلما، کہ وہ دھاردار ہتھیار سے ظلمن قتل کیا گیا ہے. محدد دھاردار ہتھیار، کہ انہ قتل بمحدد ظلمن، کہ وہ دھاردار ہتھیار سے ظلمن قتل کیا گیا ہے. او قتل بحد او قود، یا پھر اسے کسی حد میں کسی سزا کے طور پر حد میں اسے قتل کیا گیا ہے. او قود، یا پھر قصاص میں اسے قتل کیا گیا ہے. حد و قود کا مطلب سزا کے طور پر یا قصاص میں اسے جسے قتل کیا جائے اس کو بولتے ہیں. جو شہر میں قتل کیا گیا، یعنی قتل کیا ہوا جو شہر میں ملا اور یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کسی دھاردار ہتھیار سے ظلمن قتل کیا گیا ہے یا پھر کسی حد یا پھر قصاص میں قتل کیا گیا ہے، یصلی علیہ، تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اسے غسل دیا جائے گا.